السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت حدیث سیریز کے آج کے ہمارے اس پروگرام میں ایک نئے شعبے کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ یہ بات پیچھے سے کئی ویڈیو میں آ رہی ہے کہ بعض لوگوں نے حدیثوں کو رد کرنے کے اور حدیثوں کو غیر معتبر قرار دینے کے اپنی طرف سے کچھ منہج طے کر رکھے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہوتی ہیں اس لیے وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں تاریخ کے خلاف ہوتی ہیں اس لیے وہ غیر معتبر ہے۔ تو ان دونوں پر اس سے پہلی دو ویڈیو میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج اسی حوالے سے بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ چونکہ بعض حدیثیں واقعے کے خلاف ہوتی ہیں، حقیقت کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مثال پیش کرتے ہیں ایک حدیث سے۔ ایک حدیث میں آتا کہ لا تأتی مئۃ سنۃ وعلی الارض نفس منفوسۃ اليوم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال نہیں گزریں گے مگر یہ کہ زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ اب یہ حدیث سامنے رکھ کر پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ حدیث حقیقت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ 100 سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی اور 100 سال کے بعد دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر کوئی بھی انسان باقی نہیں رہے گا۔ حالانکہ واقعہ اس کے بالکل برخلاف ہے، کیونکہ ہزاروں سال ہو چکے ہیں، 1300-1400 سال ہو چکے ہیں، اس کے باوجود جو ہے دنیا ابھی تک باقی ہے اور لوگ ابھی تک موجود ہیں، کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں موجود ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اور جو حقیقت ہے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث اس کے بالکل برخلاف ہے۔ یہ حدیث حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے ارشاد فرمائی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ گویا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ 10 ہجری کے آس پاس آپ نے ارشاد فرمائی، 10 ہجری کے آخر میں، تو 110 ہجری کے بعد دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن 110 کے بجائے آج 1400 سے بھی اوپر چل رہا ہے، اس کے باوجود دنیا باقی ہے۔ لہٰذا یہ حدیث خلاف واقعہ ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح بہت سی حدیثیں ہوتی ہیں، لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد اور آپ کی حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو کچھ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ لوگ چیز کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس کا الزام دھر دیتے ہیں حدیث کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں ارشاد فرمائی تھی کہ 100 سال کے بعد روئے زمین پر انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی انسان دنیا میں باقی نہیں رہے گا، یہ آپ نے ارشاد نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت جس وقت یہ حدیث بیان کی جا رہی تھی، اس وقت جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔ یعنی یہ حدیث آپ نے 10 ہجری میں ارشاد فرمائی، تو مطلب یہ تھا کہ اس وقت 10 ہجری میں جتنے بھی لوگ زندہ ہیں، حیات ہیں، 110 ہجری کے بعد یعنی 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ 110 ہجری کے بعد کوئی بھی صحابی زندہ نہیں رہا، سب صحابی جو ہے وہ 110 ہجری تک دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت موجود لوگوں میں سے کوئی بھی شخص 100 سال کے بعد باقی نہیں رہے گا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ زمین کے اوپر زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے کوئی شخص جو ہے پیدا ہی نہیں ہوگا اور دنیا کی زندگی کا نظام جو ہے وہ چلے گا ہی نہیں۔ تو حدیث میں بات کچھ اور کہی جا رہی ہے، لیکن سمجھنے والوں نے سمجھا کچھ اور جو کچھ انہوں نے سمجھا چونکہ وہ بالکل خلاف واقعہ تھا، خلاف حقیقت تھا، چنانچہ اسی کو انہوں نے جو ہے حدیث کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی۔ فہم ان کا خلاف واقعہ تھا، لیکن انہوں نے الزام حدیث کو دے ڈالا کہ حدیث خلاف واقعہ ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر جو حدیث کے الفاظ ہیں ان پہ غور کیجئے۔ فرمایا کہ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِئَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ، کہ 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، ممن ہوا علی ظہر الارض، جو اس وقت زمین کے اوپر ہیں۔ تو ممن ہوا علی ظہر الارض کے جو الفاظ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی لوگ زمین پر موجود ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ بہرحال تو اس طرح بات ہوتی ہے کہ حدیث میں بات کچھ اور کہی گئی ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کا فہم کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے فہم کو قصور دینے کے بجائے، الزام دینے کے بجائے، یہ لوگ جو ہے حدیثوں کو الزام دے دیتے ہیں اور پھر حدیثوں کو غیر معتبر قرار دینے کی جو ہے جرأت بیجا کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی حدیث کے بارے میں اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک صدی ختم ہو جائے گی، اور ایک صدی ختم ہو جائے گی یعنی ایک نسل یا ایک جو دور ہے وہ ختم ہو جائے گا،
اور اس دور کے لوگ ختم ہو جائیں گے. یہ مطلب تھا ہی نہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی. بہرحال تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے, اور اسی حدیث پر علماء نے اس زمانے کی تعیین اور تحدید کی بنیاد رکھی ہے جس کی بنیاد پر کسی کا صحابی ہونے کا دعویٰ کرنا رد کر دیا جاتا ہے. یعنی صرف انہی لوگوں کا صحابی ہونے کا دعویٰ قبول کیا گیا جنہوں نے 110 سے پہلے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا, لیکن اگر کسی نے اس کے بعد جو ہے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تو پھر اس حدیث کی بنیاد پر اس کے دعوے کو رد کر دیا گیا, چونکہ صحابی ہونے کے لیے معاصرت بھی ضروری ہے, اور معاصرت کا اعتبار 110 ہجری تک ہی کیا گیا ہے. اس کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صحابی ہو سکتا ہے اور نہ آپ کا معاصر ہو سکتا ہے. علامہ سخاوی فرماتے ہیں اس حدیث پر تعلیق کرتے ہوئے کہ اسی نقطے کی وجہ سے ائمہ نے ان لوگوں کی تصدیق نہیں کی جنہوں نے اس مذکورہ مدت کے بعد صحابی ہونے کا دعویٰ کیا. بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا تو ان کو جھوٹا قرار دیا گیا, جن میں سب سے آخر میں بابا رتن ہندی نے دعویٰ کیا, لیکن اس کو بھی جھوٹا قرار دیا گیا کیونکہ یہ حدیث بالکل صاف کر دے رہی ہے کہ 110 کے بعد کوئی بھی شخص صحابی نہیں ہو سکتا, تو ان کا دعویٰ بالکل ظاہری طور پر جھوٹا تھا, اس لیے ان کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا گیا. اب اس سلسلے میں ایک آخری پہلو اور ہے, وہ یہ کہ اسی طرح کی ایک حدیث اور بھی ہے. وہ حدیث ہے کہ لا یولد بعد المئۃ مولود للہ فیہ حاجہ, کہ 100 سال کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا جس کی اللہ کو ضرورت ہو. اس حدیث کو علماء نے بالکل غلط قرار دیا ہے, موضوع قرار دیا ہے اور جھوٹا قرار دیا ہے, اس لیے کہ اس حدیث میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ واقعتاً خلاف واقعہ ہے. جو حدیث زیر بحث ہے اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جو زیر بحث حدیث ہے اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ موجود لوگوں میں سے 110 سال کے بعد 110 ہجری کے بعد کوئی بھی باقی نہیں رہے گا, لیکن اس حدیث میں جو یہ غلط اور جھوٹی حدیث ہے محدثین کے نزدیک بھی, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 100 سال کے بعد کوئی بھی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوگا جس کی اللہ کو ضرورت ہو. یعنی گویا کہ 100 سال کے بعد دنیا میں زندگی ختم ہو جائے گی اور کوئی نیا بچہ پیدا نہیں ہوگا. یہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے اور واقعی کے خلاف ہے, اس لیے ہمارے محدثین نے, ہمارے علماء نے اس حدیث کو جو ہے بالکل غلط قرار دیا اور موضوع قرار دیا. لیکن جو لوگ دونوں حدیثوں کو ایک ہی سمجھ رہے ہیں ان کے فہم پر جو ہے افسوس ہوتا ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ کیسے وہ حدیثوں کے بارے میں فیصلہ کرنے لگتے ہیں جبکہ عربی زبان کے ان دو جملوں میں اور ان دونوں حدیثوں میں جو فرق ہے وہ اس فرق کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. بہرحال تو جو حدیث زیر بحث ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل واقعی کے مطابق ہے, حقیقت کے مطابق ہے, اور ایسا ہوا بھی, تاریخ نے ایسا ثابت بھی کر دیا کہ جس وقت یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی اس وقت موجود لوگوں میں سے کوئی بھی شخص جو ہے 110 ہجری کے بعد دنیا میں باقی نہیں رہا. اور یہ جو دوسری حدیث ہے جو موضوع اور غلط حدیث ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل واقعی کے خلاف ہے, چونکہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 100 سال کے بعد کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا. یہ بالکل واقعی کے خلاف ہے, چنانچہ ہمارے محدثین نے خود اس حدیث کو موضوع قرار دے دیا ہے. تو ہمارے محدثین بھی ساری باتیں دیکھتے ہیں, تمام پہلو پر نظر رکھتے ہیں, اس کے بعد وہ کسی حدیث پر کوئی حکم لگاتے ہیں. ایسے منکرین حدیث یا ایسے غلط فہم کے لوگوں کی طرح ان کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے جو بے سوچے سمجھے جو ہے حدیثوں پر جو ہے جرأت بیجا کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.